بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. God loves to read the Quran as it was revealed. یعنی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھا جائے جیسا کہ یہ قرآن پاک اترا ہے، جیسا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر اس پہلی ویڈیو پر ویلکم کہتا ہوں. مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئیں کہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ تو بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، لیکن بہت سے دور بیٹھے لوگ یا وہ فیمیل جو پردہ کی پابند ہیں وہ نفع سے محروم ہیں. اس لیے آپ کوئی ایسا میتھڈ، ایسا کوئی طریقہ اور سورس استعمال کریں جس کے ذریعے یہ فائدہ پوری دنیا میں ہو سکے، جو کہ مفید بھی ہو اور لانگ ٹائم کے لیے بھی ہو. تو میں نے اپنی بیزی لائف سے وقت نکال کر قرآن مجید کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سوچا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو بینیفٹ ہوگا اور آپ خود اس کو فیل کریں گے اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ سیٹسفائی بھی ہوں گے. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اب ہم شروع کرتے ہیں نورانی قاعدے کو، کیونکہ یہ قاعدہ بنیاد ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی. اس لیے کہ تجوید کے یا قرآن پاک کے وہ تمام اصول اور قوانین اور رول، مثلا اظہار ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس قاعدے کے اندر موجود ہیں. لہٰذا نورانی قاعدے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ ایزیلی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے اور مکمل آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. نورانی قاعدے کو لے کر چلتے ہیں. ویسے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس الحمدللہ ہم سے براہ راست مستفید ہو رہے ہیں. انشاءاللہ سم ٹائم ہم ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے جو آپ کے لیے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کارآمد ہوں گی. آپ ان کو دیکھ کر آپ کا جذبہ بڑھے گا، آپ کا شوق بڑھے گا. تاہم وہ لوگ جو قرآن پاک کے سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کے لیے یہ ایک شاندار اپرچونیٹی ہے، ایک گریٹ اپرچونیٹی ہے کہ وہ ہمارے اس لیکچر کو سنیں اور جلد ہی اپنے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم، تجوید کے ساتھ تعلیم پر قادر پائیں. لہٰذا ایک بات اور بھی ضروری ہے اور وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کسی ماہر سے پڑھیں. اگر آپ ماہر سے نہیں پڑھتے، ویڈیوز اور لیکچر سن کر آپ ماہر کو ایک مرتبہ ضرور سنائیں، کیونکہ جو ماہر ہوگا یعنی جو ایکسپرٹ ہوگا وہ جب سنے گا تو آپ کو اوکے کرے گا، آپ کی نشاندہی کرے گا کہ آپ کی کون سی مسٹیک ہے، کہاں آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے. ورنہ آپ اس میں انکمپلیٹ ہوں گے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اس میں آپ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کسی ماہر سے سنیں نہیں یا اس کو سنائیں نہیں. لہٰذا ہمارے جو ناظرین براہ راست ہم سے پڑھنا چاہیں یا ہم سے سننا چاہیں تو ہم ایمو اور واٹس ایپ نمبر دے رہے ہیں، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی ہم آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کر دیں گے. آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو مکمل بینیفٹ ہوگا. اب ہم فرسٹ لیسن پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدے کا، کیونکہ یہ جو حروف ہیں، یہ جو لیٹرز ہیں، یہ اگر اچھے سے پڑھنا آ جائیں، ان کو بہترین طریقے سے اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ آپ پورے قرآن کو اچھا پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے. آپ کی صلاحیت وہ کہ ہو جائے گی کہ آپ مکمل قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں.
میں آپ کو انشاءاللہ یہ لیٹر اچھے طریقے سے پڑھنا بھی سکھلاتا ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ کو بار بار کہلواتا ہوں، آپ اپسیٹ نہ ہوں۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ میں نکھار آ رہا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے۔ اور یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں، آپ اس کو سنیں روزانہ، اس میں آپ ناغہ نہ ہونے دیں تاکہ برکت بھی برقرار رہے اور فائدہ بھی کامل ہو۔ فردر ایک اور بات آپ کے مائنڈ میں رہے اور یہ ذہن میں رہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن پاک مکمل کر لیے، اتنا پڑھ لیا، میں نے اتنے پارے وہ پڑھ لیے، لیکن اگر صحیح نہیں پڑھا، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو یہ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں اور اس کو اچھا کر کے پڑھیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور ہماری نیت اور مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہی بڑا مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کا معنی صاف صاف، اور صاف صاف یہی ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ، یعنی حروف کو مخارج سے نکالنے کے بعد پڑھا جائے، جہاں جہاں جس حرف کا جو مخرج ہے وہیں سے اس مخرج کو نکالا جائے۔ اور حدیث نبوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا اصواتکم، قرآن پاک کو بہترین طریقے سے آواز بنا بنا کر سنوار کر پڑھو۔ اور صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کا قرآن پاک ایسے پڑھا جائے جس طرح کہ وہ اترا ہے۔ اور پھر اس کا اگر معنی سمجھ لیا جائے اور اس کے مطابق پڑھا جائے تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، تب ہمیں کامل فائدہ ہوگا، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کیا تعلیمات دے رہے ہیں اور ہم سے کن کن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکیں۔ اسی طرح لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں اور نیکی میں حصہ دار بن جائیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ایک دعا آپ کو پڑھا دیتے ہیں، پھر تعوذ اور تسمیہ کے متعلق کچھ کہیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو کلام مجید میں، خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ اے پیغمبر یوں دعا کیجئے، رب زدنی علما۔ آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ ایک اور دعا بھی ساتھ کہہ لیجئے، اللہم سہل، اللہم سہل کل صعب انکا علی کل شیء قدیر، اللہم سہل کل صعب انکا علی کل شیء قدیر۔ اس کا معنی یہی ہے، اے اللہ ہمارے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیجئے اور آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ تعوذ، تعوذ کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الفاظ کی ادائیگی کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے، ان الفاظ کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کے متعلق ہم ویڈیوز اپنی جلد ہی اپلوڈ کر دیں گے، آپ ان کو غور سے سنیں گے تو آپ کو کامل فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہاں چونکہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، اور اس قاعدے کی بگننگ کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اس کو دہرا لیجئے، بار بار دہرا لیجئے، مختصر سا یہاں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ صحیح۔ اور تعوذ اور تسمیہ تو وہ قاعدہ پڑھنے کے بعد ہی صحیح ہوگا، کیونکہ وہاں
جب ہم حروف کی ادائیگی پڑھ لیں گے تب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پڑھیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ. باللہ بعض موٹا کر دیتے ہیں لام کو، یہ اچھا نہیں. باللہ 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 من الشیطان. من الشیطان تھوڑا منہ کھول کر شین پر پھر بند کرنا ہے اس کو. ایسا نہیں کہ منہ کھولے نہیں اور بند کر دیا جائے. من الشیطان غلط ہے. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. بسم اللہ اس کو زیادہ نہیں کھینچنا با کو. بسم اللہ غلط ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لی. اب دیکھیے تختی نمبر اول حروف مفردات. تختی نمبر اول حروف مفردات یعنی فرسٹ لیسن. پہلا سبق حروف مفردات کے متعلق ہے. مفردات یعنی وہ حروف جن کو فردن فردن اکیلے اکیلے علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. یعنی حرفوں کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مفردات کہا جاتا ہے. اور واضح رہے ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں. حروف ہجا. ہجا کا معنی ہے الگ الگ کر کے پڑھنا. پڑھیے میرے ساتھ. الف. الف. الف اس کو کھینچنا الیف یہ غلط ہوگا اور موٹا کرنا بھی غلط ہوگا. اولف. اولف یہ بھی غلط ہے. الف. اور آپ کے یہ بات ذہن میں رہے کہ الف کا کوئی سے مخرج نہیں ہے. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے یعنی ماؤتھ کیوٹی سے ادا ہوتا ہے. ماؤتھ کیوٹی وہ خالی حصہ جہاں پر ہم کلی وغیرہ کے لیے پانی لے لیتے ہیں اور اس کو منہ میں روک لیتے ہیں، اس خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے. اور الف حروف مدہ میں سے ہے. الف کے اوپر اگر حرکت ہو تو یہ الف الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ بن جاتا ہے. اور الف الگ سے نہیں آتا بلکہ یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے گا، کسی لفظ کے آخر میں آئے گا. جیسے ابدا، احدا، قا، با. اب یہ با کے بعد الف ہے. با الف زبر با، تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. با، بو، بی. یہ انشاءاللہ ان کے بارے میں حروف مدہ کے بارے میں مزید بات اگلی آنے والے جو تختی اس کی حروف مدہ کی آئے گی اس میں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. الف. الف. نیکسٹ حرف ہے با. 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 با میں دونوں ہونٹوں کو ملایا جائے لیکن ہونٹوں کے دو حصے ہیں. ایک تو ہونٹوں کا وہ حصہ جو ڈرائی ہے، خشک ہے، اور ایک وہ ہے جو ویٹ ہے یعنی وہ لعاب کے ساتھ تر رہتا ہے. تر حصے کو آپس میں ملایا جائے تو اس سے
با ادا ہوتی ہے، ب ب، اور ہونٹوں کو ذرا سختی سے ملایا جائے، ب ب، اور یہ بھی واضح رہے اس کو موٹا نہیں کیا جائے گا، با با، ایسا پڑھنا غلط ہوگا. اور اسی طرح اس کو بغیر جو ہے نرمی کے ساتھ، بالکل نرمی کے ساتھ پڑھنا بھی غلط ہوگا، ب ب ب، یہ بھی غلط ہوگا، بلکہ ہونٹوں کو سختی کے ساتھ ملایا جائے، ب ب. گویا کہ با کا مخرج ہوا دونوں ہونٹ آپس میں ملے اور ان کی تری والا حصہ وہ ملے. نیکسٹ حرف ہے ت ت ت. اس کا مخرج پہلے سمجھ لیں، پھر اس کی ادائیگی آسان ہو جائے گی. زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، زبان کی نوک، اس کو ٹپ آف دا ٹنگ کہا جاتا ہے. یہ سامنے کے دانتوں کی جڑ میں لگے. دانتوں کی جڑ، سامنے کے جو دانت ہے، یہ دانت جس گوشت میں اٹکے ہوئے ہیں، جس گوشت نے ان دانتوں کو پکڑ رکھا ہے، وہاں پر زبان لگانے سے یہ تا ادا ہوتی ہے، ت ت ت. نیکسٹ حرف ہے ف ف. یعنی زبان کے کچھ حصے کو باہر نکالا جائے، پھر اس پر اوپر کے دانت رکھ دیے جائیں، اوپر کے دانت رکھ لیے جائیں، یعنی زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگایا جائے، اوپر کے دانتوں کے کنارے کو لگایا جائے تو اس سے ف ادا ہوتی ہے، یہ حرف ادا ہوگا، ف ف. میرے ساتھ پڑھیے، ف ف ف. نیکسٹ حرف ہے جیم جیم. یہاں دو باتیں میں ڈیفائن کروں گا. ایک تو جیم کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، ذرا سٹریچ کر کے پڑھا جائے گا. کھینچنے کو عربی میں مد کہا جاتا ہے، اس پر مد کر کے پڑھا جائے گا، جیم. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب بھی کسی حرف کی ادائیگی آپ نے صحیح کرنی ہو تو آپ اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ اس کی کوئی ایسی ایگزامپل، کوئی مثال ملتی ہو جس کو آپ پڑھیں تو آپ کو وہ حرف یاد آ جائے. مثلا جیم کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اور انداز یہ ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے، جی جی جی، ہاں جی میں آ رہا ہوں، جی یہ کام ہو گیا ہے. تو یہ بالکل جہاں زبان ٹکرا رہی ہے، یعنی زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ٹکرائے گا تو اس سے جیم ادا ہوگا، جیم 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 جیم. اور مزید اس کے بارے میں، مد کے بارے میں بات انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 3 میں، تختی نمبر 3 میں ہم کریں گے. وہاں بتائیں گے کہ مد کی مقدار کیا ہے اور مد کو کیسے کھینچنا چاہیے اور کتنا لمبا اس کو کرنا چاہیے. نیکسٹ حرف ہے ح ح. یہ ح ایسا حرف ہے کہ جو ح ایفرٹ کے ساتھ اور تھوڑے فورس کے ساتھ یہ نکلے گا، کوشش کے ساتھ یہ نکلے گا، ح ح. اس کا مخرج گلے کا درمیانی حصہ ہے. گلا کیا ہے؟ یعنی وہ نالی جس سے خوراک ہماری پیٹ تک پہنچتی ہے. اس نالی کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ تو اوپر سر کے ساتھ، منہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسرا نالی کا حصہ وہ سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی گویا کہ گردن کے 3 حصے کر لیے جائیں تو درمیانی حصہ اس سے ح ادا ہوتی ہے، ح ح. اور اس کو میں سمجھانے کے لیے یوں بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ ایک لمبا سانس کھینچیں اور پھر اس کو نکالیں تو اس سے جو آواز نکلے گی وہ ح کی ہوگی. مثلا آخر میں تھوڑی سی آواز پیدا کر لی جائے اور یہ آواز نکالی جائے. ایک ٹھنڈا سانس، گویا کہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کی پینے کے بعد جو آدمی کو ایک سانس لیتا ہے، اس طرح کا ایک سانس لیا جائے اور اس کے بعد تھوڑی آواز نکال لی جائے تو یہ ح بن جائے گی، ح ح.
خو. نیکسٹ حرف ہے جی خو. خو. خو کا مخرج گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی گلے کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے خو ادا ہوتی ہے، اور اسی سے یہ خراٹے بھی کہا جا سکتا ہے. یا آدمی سوتے ہوئے، جو آدمی منہ کھول کے سو رہا ہو تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کے منہ سے، وہ خا کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کی مشق کرنے کے لیے آپ سانس ایک لمبا کھینچیں، پھر اس کو چھوڑیں، اور چھوڑنے کے ساتھ وہ سانس جو ہے وہ آپ کے زبان کی جہاں جڑ ہے وہاں اس کے اوپر سامنے تالو میں ٹکرائے تو وہ خا کی آواز ہوگی. یہ سوتے ہوئے آدمی اس طرح کے خراٹے لیتا ہے. آپ پہلے خراٹوں کی مشق کیجئے، کیونکہ یہ روزمرہ زندگی میں آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ خا نکالنا آسان ہو جائے گا. میرے ساتھ کیجئے خو خو خو، اور اس حرف کو آپ نے تھوڑا موٹا بھی کرنا ہے. خو خو. پھر پڑھیے خو خو. نیکسٹ حرف ہے دال. دال دال. یہاں میں دو باتیں مزید آپ کو بتلاتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیے تو بہت ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ حروف الف با تا ثا جیم، یہ مفردات کل 28 ہیں یا 29 ہیں. 28 تب ہوں گے کہ جب دو حرف یا اور یا کو ایک شمار کیا جائے تو یہ 28 بن جائے گا. اگر دونوں کو الگ الگ سے کاؤنٹ کیا جائے، کو مستقل طور پر کاؤنٹ کیا جائے، تو پھر یہ 29 حروف 29 بنیں گے. ان تمام حروف کے جو مخرج ہیں، نکلنے کی جگہیں ہیں، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جو نکلنے کی جگہ ہیں وہ کل 17 ہیں. 29 حرفوں کے نکلنے کی جگہ 17 ہیں، تو مخرج ہوئے 17 اور حروف ہوئے 29. یہ اس لیے ہے کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک مخرج سے 2 حروف اکٹھے نکلتے ہیں، یعنی 3 حرفوں کا مخرج ایک ہی ہوگا. 3 حروف کا مخرج ایک ہی ہوگا، ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہوگی. مثال کے طور پر تا کا مخرج میں نے ابھی بتلایا تھا کہ تا ادا ہوتی ہے زبان کی نوک سے، اور سامنے کے دانتوں کی جڑ سے زبان لگے ٹکرائے تو وہاں سے تا ادا ہوتی ہے. بالکل سیم ٹو سیم اسی کا مخرج، دال کا مخرج بھی یہی ہے، یعنی زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کی جڑ جب یہ آپس میں ملیں گے تو یہ دال ادا ہوگی. تا دال تا دال تا دال. اور یہ بات بھی واضح رہے کہ دال میں تھوڑی سختی ہوگی، د د د د د دال. اور اس کو تھوڑا کھینچنا بھی ہے، جس طرح کہ ہم نے جیم کو کھینچا تھا، اس کو سٹریچ کیا تھا، اس کو بھی ویسا ہی کرنا ہے. دال. نیکسٹ حرف ہے ذال. ذال ذال. ابھی میں نے بتلایا کہ کئی حرفوں کا مخرج ایک ہوتا ہے. جو مخرج ثا کا ہے وہی مخرج ذال کا ہے، لیکن ذال کو اور زیادہ نرمی سے پڑھیں گے، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگایا جائے. دانتوں کے کنارے سے، یعنی ایج آف ٹیتھ، ایج آف ٹیتھ کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جائے تو اس سے ذال ادا ہوگی. ذال ذال ذال. نیکسٹ حرف ہے را. را. جو مخرج را کا ہے وہ تا کے ساتھ اور دال کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی فرق ہے، کچھ ڈیفرنٹ موجود ہے. زبان کی نوک اور زبان کی پشت، زبان کی نوک اور زبان کی پشت کا کچھ حصہ، یہ سامنے والے جو دائرے میں، گول دائرے کے اندر جو دانت ہوتے ہیں، جو عموماً بولنے میں دکھتے ہیں، ہنسنے میں دکھتے ہیں، ان دانتوں کی جڑ کو لگے، لیکن زبان لگنے کے بعد وہاں رکے نہیں، بلکہ وہاں تھوڑا تکرار لازم ہے، یعنی لگے اور پھر جدا ہو جائے، پھر لگے پھر جدا ہو جائے. جیسے را. را 2 مرتبہ ٹکرائے، را را، اس لیے کہ را میں صفت تکرار ہے کہ بار بار لگنا، زبان کا اپنے مخرج میں بار بار لگنا. را
را را، اس کی ذرا مشق کر لیجئے، را را را۔ نیکسٹ حرف ہے ز ز، سامنے کے دانتوں کو ملایا جائے، یعنی اوپر کے دانت اور نیچے کے دانتوں کو آپس میں ملا لیا جائے، پیچھے زبان ہلکی سی ٹچ کی جائے اور زور سے سانس نکالا جائے، اس سے ز ادا ہوتی ہے، ز۔ یہ آواز پہلے پیدا کریں آپ، اس کی مشق کریں، ز ز ز ز۔ اس کی مشق کرنے سے آپ کے یہ حرف بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نیکسٹ لیٹر ہے جی سین سین۔ سین روزمرہ کی زندگی میں ہم جو سیٹیاں بجاتے ہیں اور دور دور تک آواز پہنچانے کے لیے یا کسی کو بلانے کے لیے ہم جو سیٹی لگاتے ہیں، سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، بس وہی سین ہے۔ تو اس کی آپ مشق کیجیے، سین، یعنی دو دانتوں کو ملا کر پیچھے زبان رکھیے اور زور سے ہوا نکالیے، سانس نکالیے، جو دانتوں کے درمیان سے، دانتوں کے خلا سے، جو دانتوں کے درمیان خلا ہے وہاں سے نکلے گی آواز، تو وہ جب زور سے نکلے گی تو سیٹی کی آواز پیدا کرے گی۔ مشق کرنے کے لیے آپ اس کا سین کی مشق کرنے کے لیے بار بار سین، جو مخرج زا کا ہے وہی مخرج سین کا ہے۔ نیکسٹ حرف ہے شین شین۔ شین کا مخرج زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، جس طرح کہ جیم کا مخرج تھا زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، یہ آپس میں ٹکرائیں تو اس سے شین ادا ہوتی ہے۔ فرق جیم اور شین میں یہ ہے کہ شین کے اندر آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، شین کے اندر آواز منہ میں پھیلتی ہے پھر باہر نکلتی ہے، ہوش ہوش، کسی جانور بلی وغیرہ کو بھگانے کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، ہوش ہوش۔ یہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے، بہت سے مرد اور خواتین یہ کرتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ حرف ہے صاد صاد، بہت ہی آسان ہے، ابھی آپ نے پڑھا سین کا جو مخرج بالکل وہی سین کا مخرج یہ صاد کا مخرج ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ ہے، ایک اس میں فرق ہے ان کے درمیان، وہ یہ کہ صاد میں سیٹی نکالنے کے بعد اس کو موٹا کیا جائے گا۔ میں اس حرف کو انشاءاللہ بعد میں بھی ڈیفائن کرتا ہوں، اب یہی سمجھ لیجئے، بس سیٹی نکالی جائے اور موٹا کیا جائے، صاد صاد، پڑھیے میرے ساتھ، صاد صاد۔ نیکسٹ حرف ہے ضاد ضاد ضاد۔ ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ کیا ہے؟ یعنی زبان کا وہ حصہ جو گالوں میں چھپا رہتا ہے، ایک تو وہ حصہ ہے نا جو اوپر کا ہے تالو کو لگتا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو نیچے کو چھپا رہتا ہے، ایک اس کی سائڈیں ہیں، طرفیں ہیں، جس کو کنارہ بھی کہا جاتا ہے۔ زبان کی کنارے، دائیں بائیں کنارے ہیں، اور کنارہ وہ جو گالوں کے بیچ میں چھپا رہتا ہے، ہم بولتے ہیں تو ہمیں کنارہ نظر نہیں آتا۔ یہ والی زبان کی دائیں بائیں کی کروٹ جو ہے اوپر کی داڑھوں کے ساتھ، یعنی اسی کے سامنے سیدھ میں بالکل جو داڑھیں ہیں جو چکی کا کام کرتی ہیں، جو چیزوں کو پیسنے کا کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ لگایا جائے، اوپر کی داڑھوں کے ساتھ، نیچے کی داڑھوں کے ساتھ نہیں، تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور یہ دائیں بھی لگائیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے، بائیں لگائیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے، دونوں طرف لگائیں تب بھی یہ ادا ہو جاتا ہے۔ میں تو اس کو زبان کی دائیں طرف کو، دائیں کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگاتا ہوں، آپ کو آسانی ہو تو دائیں کے سے نکال لیں، ورنہ آپ اس کو بائیں جانب سے نکال لیں۔ ضاد ضاد ضا ضا ضا، چلتے پھرتے یہ مشق کیجیے، ضا 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 ضا، کیونکہ آپ جتنے میں ضاد پڑھیں گے اتنی میں آپ 5 مرتبہ یہ کہہ لیں گے، ضا 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 ضا، یعنی آپ کو اگر 5 دن ضاد کے ٹھیک کرنے پر لگتے ہیں تو آپ اس طرح مشق کرنے کے ساتھ صرف 1 دن میں ٹھیک کر سکتے ہیں، ضا 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 ضاد۔ نیکسٹ حرف ہے جی او او او، اس کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کا سامنے والا حصہ اور سامنے کے جو دانت ہیں ان کی جڑ، وہاں زبان کو لگایا جائے تو طا ادا ہوتا ہے، طا طا۔ طا کا مخرج وہی ہے جو دال کا ہے، طا کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے، معلوم ہوا؟ طا دال تا کا مخرج ایک ہی ہے۔ اسی طرح ابھی ہم نے پڑھا صاد کا مخرج وہی ہے جو سین کا ہے، اور صاد کا مخرج وہی ہے جو زا کا ہے، گویا کہ ایک مخرج سے 3 حرف
ادا ہو رہے ہیں صاد سین ز، صاد سین ز. خیر ہم طا کو پڑھ رہے تھے، طا طا طا. نیکسٹ حرف ہے ظا ظا. ظا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے جو دانت ہیں ان کا کنارہ، لیکن آواز موٹی نکالنی ہے. گویا کہ جو مخرج ذال کا ہے وہی ظا کا ہے، جو مخرج ثا کا ہے وہی ظا کا ہے. ایک ہی مخرج سے یہ بھی 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ظا ذال ثا. جس طرح آپ نے یہ نکالے تھے بالکل وہی ہے، بس اس کو تھوڑا آپ مفخم کریں گے، تھوڑا اس کو پر کریں گے، موٹا کریں گے. ظا ظا. نیکسٹ حرف ہے جی عین عین عین. عین کا مخرج گلے کا درمیانی حصہ ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتلایا ہا گلے کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، یہ ہا گلے کے درمیانی حصے سے، اسی طرح عین بھی گلے کے درمیانی حصے سے. البتہ عین کو ذرا ایفرٹس کے ساتھ، کوشش کے ساتھ زور لگا کر آواز نکالی جاتی ہے. میں اس کو سمجھانے کے طور پر خاص طور پر یہ جو عین ہے یہ بچوں سے ادا نہیں ہوتی، تو میں سمجھانے کے طور پر روزمرہ کی زندگی میں اس کی جو مثال ملتی ہے، اس کی جو ایگزامپل ہے وہ یہ کہ جس طرح بھینس وغیرہ یا اس کا بچہ بیبی آف بفیلو آواز نکالتا ہے، تو جو آواز وہ نکالتا ہے وہی عین کی آواز ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ آواز نہیں سنی، بھینس کی آواز نہیں سنی، تو آپ کوئی ویڈیو بھی نکال کر آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. آپ کو بہت اچھے سے آسانی سے یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی میں بہت سارے بچوں کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. عین عین اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو گلے میں خراش ہوگی اور ساتھ کھانسی بھی آئے گی. جب تک آپ کو کھانسی نہ آئے تب تک یوں سمجھیں کہ آپ کی عین ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ زور لگائیے، زیادہ زور لگائیں گے زیادہ کھانسی آئے گی، تو آپ تھوڑا زور لگائیے تاکہ آپ کی ٹھیک ہو جائے، پھر بعد میں اس کو کم زور کے ساتھ آپ پڑھیں گے. عین عین عین. نیکسٹ حرف ہے غین غین غین. اس کا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو. زبان کی جڑ یعنی گلے کا وہ حصہ جو اوپر والا ہے، جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے غین ادا ہوتا ہے. جس طرح کہ خا خا غین خا غین خا غین. اگلا حرف ہے فا فا یعنی اوپر کے دانت، اس کا کنارہ اور نیچے والا ہونٹ، اس کے اندرونی حصے پر دانت ٹکرائیں، پھر جو آواز نکلے گی وہ فا کی ہوگی. فا 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 فا. نیکسٹ حرف ہے قاف قاف. زبان کی جڑ اور اوپر کا وہ تالو جو نرم حصہ ہے اس سے یہ قاف نکلتا ہے. قاف قاف قاف. میں نے صاد کی ادائیگی میں کہا تھا کہ میں بھی آپ کو ایک بات بتلاؤں گا جس سے یہ صاد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ قاف کو ادا کرتے ہوئے جس طرح آواز موٹی ہو جاتی ہے، بس اس کے شروع میں قا قا لگانا ہے اور اس کے شروع میں سا سا لگانا ہے، باقی سیم ہی آواز. قاف صاد قاف صاد. نیکسٹ حرف ہے کیف. یہ قاف کے مخرج سے ذرا نیچے ہٹ کر کیف، یعنی قاف بالکل زبان کی جڑ سے اور کاف جڑ سے ذرا آگے آ کر منہ کی طرف آگے آ کر وہاں سے کیف ادا ہوتا ہے. کیف کیف کیف. نیکسٹ حرف ہے لام 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 لام. زبان کا گول کنارہ، وہ جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے بولنے میں دکھتا ہے، یہ جس کو ہم باہر نکالتے رہتے ہیں، وہ حصہ سامنے کے دانت اور نوکیلے دانت، ان سب کو ملا کر ان کی جڑ سے لگائیں گے تو یہ لام ادا ہوگا. لام. جو مخرج را کا تھا وہی لام کا ہے، لیکن را اور لام میں یہی فرق ہے کہ لام کے اندر زبان کا زیادہ حصہ لگتا ہے اور را میں زبان کی نوک لگتی ہے. یہاں نوک کے ساتھ کچھ حصہ طرفوں کا بھی لگتا ہے، سائڈوں کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لگتا ہے. لام لام. نیکسٹ حرف ہے جی میم میم.
میم کا مخرج دونوں ہونٹ ہے، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ آپس میں ملایا جائے، یعنی جو حصہ اکثر ڈرائی رہتا ہے اس کو آپس میں ملایا جائے تو میم ادا ہوتی ہے۔ میم 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 میم۔ نون نون نون۔ جو مخرج لام کا ہے، را کا ہے، بالکل اسی کے ساتھ ملتا جلتا نون کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، وہاں سے لگنے سے نون ادا ہوگا۔ نون نون۔ نیکسٹ حرف ہے واو واو واو۔ واو کا مخرج بھی دونوں ہونٹ ہے، لیکن میم کے اندر بھی ہونٹ تھے دونوں ہونٹ، با کے اندر بھی دونوں ہونٹ تھے۔ واو میم با، واو میم با۔ ان تینوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے اور وہ ہے دونوں ہونٹ، دونوں ہونٹ۔ لیکن با میں ہونٹ ملتے ہیں اور اس کی تری والا حصہ ملتا ہے، میم میں بھی ہونٹ ملتے ہیں لیکن اس میں جو خشک حصہ ہوتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، وہ ملتا ہے۔ واو میں دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے اس سے واو ادا ہوگی۔ اور روزمرہ کی زندگی میں ہم جس طرح کسی چیز کو پھونک مارتے ہیں اس وقت جو ہماری لپس کی جو شیپ ہوتی ہے، جو اس کی صورت ہوتی ہے پھونک مارتے ہوئے، اسی طرح واو کی ادائیگی میں بھی یہی شیپ بنے گی، یہی صورت بنے گی۔ اور اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کسی بیبی سے آدمی پیار کرے، اس کا بوسہ لے، جو شکل اور حیت، جو شیپ چہرے کی بنے گی، اپنے منہ کی بنے گی، وہی واو کی ہوگی۔ واو 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 واو۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہ ہ ہ۔ ہ گلے کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو کہ سینے کے ساتھ ملا ہو، سینے کے ساتھ گلے کا ملا ہوا حصہ۔ اور ہا کو ادا کرتے ہوئے عام طور پر میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ قہقہ لگایا جائے، یعنی لافر کیا جائے۔ یہ چونکہ قہقہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے، جب قہقہ ہمارا پہلے سے ٹھیک ہے ہم بالکل اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ہا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہ ہ ہ۔ البتہ قہقے میں اور ہا کے پڑھنے میں ایک فرق ہے، قہقہ موٹا ہوتا ہے اور ہا کو پڑھتے ہوئے تھوڑی آواز باریک ہوگی۔ ہ ہ۔ حمزہ حمزہ۔ یہ بھی سینے سے، یعنی گلے کے اس حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یا یا۔ زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، اس سے یا ادا ہوتی ہے۔ یہی مخرج جیم کا بھی تھا، یہی مخرج شین کا بھی تھا اور یہی مخرج یا کا بھی ہے، یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو، جیم شین یا اسے ادا ہوتے ہیں۔ یا یا یا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ دیے گئے آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔